اور ایم اے کے کورس کی جو ہسٹری کی کتاب ہوتی ہے اسلامیات کی، اس میں بھی لکھتے ہیں ایک عبداللہ ابن سبا تھا اور وہ یہ پھیلایا کرتا تھا علی خدا ہے، علی پہ وحی آتی ہے، یہ شیعہ جو ہیں وہی عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہیں۔ ہمارا کیا تعلق عبداللہ ابن سبا سے؟ ارے وہ نصیر تھا، وہ تبلیغ کر رہا تھا، پتہ تو لگاؤ کہ وہ نصیری کیوں بنا، اس نے نیا فرقہ کیوں بنایا، لوگ بڑھتے کیوں چلے گئے؟ پہلے 13 تھے، پھر 1300 ہوئے، پھر 13,000 ہوئے، اتنے ہوئے کہ ملک شام بھر گیا، وہاں سب آباد ہو گئے جا کے۔ ابھی گفتگو کریں گے کہ شام میں کیوں آباد ہوئے، کہیں اور کیوں نہیں جا کے آباد ہوئے؟ یہ کون سی جگہ ملی نصیریوں کو آبادی کے لیے؟ شام میں، دمشق میں، سیریا میں کیوں جا کے آباد ہو گئے یہ نصیری؟ ابھی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کا انتخاب کیوں کیا؟ علی کو پتہ چلا، علی نے کہا نصیر کو بلاؤ، نصیر کو بلایا گیا، مولا علی نے کہا توبہ کر، اپنے عقیدے سے توبہ کر، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میں تو پہچان چکا ہوں آپ کو، آپ بشر کے روپ میں خدا ہیں، اور جتنے کام آپ نے کیے ہیں یہ خدا کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، ساری شان آپ میں خدا کی ہے، اس کائنات پر آپ کا حکم چلتا ہے، میں آپ کو ہی خدا مانتا ہوں۔ علی نے پھر سمجھایا، کئی بار بلایا، کئی بار سمجھایا، آخر میں تلوار نکالی اور کہا اگر اب تو باز نہ آیا اپنے عقیدے سے تو علی تجھے قتل کر دے گا۔ اس نے کہا قتل کر دیجئے، اس لیے کہ خدا جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جسے چاہتا ہے زندہ قتل کر دیجئے، قتل کر دیجئے۔ علی نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا، سر کاٹ دیا اس کا، نصیر کا سر کاٹ کے علی واپس اپنے خیمے میں گئے۔ شور ہوا، نصیر مارا گیا، نصیر مارا گیا، وہ جو بدعقیدہ تھا علی کو خدا کہتا تھا وہ مارا گیا، علی نے اسے مار دیا۔ جب شور ہوا، عبداللہ ابن عباس علی کے چہیتے شاگرد باہر آئے اور اس کی لاش کو دیکھا اور کہا کہ علی کو سمجھانا چاہیے تھا، جلدی مار دیا، شاید بعد آ جاتا، حجت تو تمام کرتے۔ اب یہ بات پھیلی، لوگوں نے آ کے علی سے کہا آپ نے اسے جلدی مار دیا، شاید سمجھ جاتا کہ کائنات کا رب اللہ ہے، آپ اللہ نہیں، آپ نے سمجھایا نہیں، گردن اڑا دی۔ ایک بار علی تلوار کمر میں لگا کے باہر آئے، جہاں نصیر کی لاش پڑی تھی، ٹھوکر ماری، کہا علی کے حکم سے اٹھ جا، اٹھ جا۔ نصیر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا میں زندہ ہوں، اور ایک بار علی مڑے اور کہا عبداللہ ابن عباس سے کہو میں تو نہیں سمجھا سکا تھا، آؤ سمجھا لو، آؤ تم سمجھا لو، اور یہ کہہ کے خیمے میں چلے گئے۔ اب سب نے باری باری مناظرہ کیا، اب اس کے پاس دلیل ہاتھ آ گئی تھی، مارا بھی اللہ نے، لایا ہے۔ حجت تمام کرو، حجت تمام کرو۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض علی پر ہو کہ حجت تمام نہیں ہوئی تو اس کے معنی مشکل گھڑی ہے، حجت تمام ہونے کی کوئی ساعت مقرر ہے، ورنہ علی کے لیے مشکل تھا حجت تمام کرنا، نہیں سمجھے، ایک سیکنڈ میں حجت تمام کر دیتے، نہیں کوئی ساعت مقرر ہے کہ دلیل خود بخود آئے گی اور اس وقت علی اعلان کریں گے، اور وہ وقت آ گئے۔ آپ نے کہا سمجھا لیا، سب نے سمجھا لیا، کیا ہوا؟ کہا نہیں وہ تو اب تک یہی کہہ رہا ہے علی میرے
رب علی میرے خدا ہے. کلاؤ اس کو درخت میں سامنے باندھ دو, چاروں لکڑیاں جمع کرو, آگ لگا دو, اسے خاک کر دو جلا کر. اس نے کہا آپ میرے اللہ ہیں, جو چاہے کریں, آپ مارتے ہیں, آپ جلاتے ہیں, لیکن میری آخری وصیت. کہ کیا ہے تیری آخری وصیت؟ کہ میرے قبیلے والوں, میرے گاؤں والوں کو بلوا دیا جائے. علی نے حکم دیا اس کے سارے گاؤں والوں کو, دیہات والوں کو بلا لو, اس کے قبیلے والوں کو بلا لو, سب آ کے جمع ہو گئے. جب سب آ کے جمع ہو گئے, اس نے خطبہ دیا, تقریر کی. کہا اے میرے عزیزوں, رشتہ داروں, میں تو مارا جاؤں گا, لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے رب کو پہچان لو, یہی علی تمہارا رب ہے. نصیری پڑھنے لگے, نصیری پڑھنے لگے, اور اس نے آخری جملہ چلنے سے پہلے یہ کہا یہی تمہارا رب ہے, یہی تمہارا رب ہے, یہ کبھی نہیں مرے گا. جیسے ہی اس نے یہ کہا علی مسکرائے, دلیل آئی. علی کے بعد دلیل آئی. اس نے مسجد کوفہ میں جب ضرورت پڑی تو کہا پشتوں میں رب الکعبہ. آج علی کامیاب ہو گیا, آج علی کامیاب. اگر علی شہادت کو نہ پسند کرتے تو کائنات میں ایک ہی خدا ہوتا. شہادت کو پسند اس لیے کیا, میں نہ رہوں تو رہے, میں نہ رہوں تو رہے. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں, میں بھی رہوں تم بھی رہو, میں بھی رہوں تم بھی رہو. اب لوگوں کو ہوئی گھبراہٹ, نصیری بڑھنے لگے, بڑھتے بڑھتے عراق سے نکلے, نکل کے شام پہنچ گئے. یہ شام کیوں گئے؟ نصیریوں کو یہ خبر دی گئی کہ جسے تم اللہ مانتے ہو وہاں شام میں اس علی پر تبرہ ہوتا ہے. وہ اپنی توحید بچانے شام گئے تھے. بھائی آپ اپنی توحید بچا رہے ہیں, آپ اپنے اللہ کو بچا رہے ہیں, آپ اپنے لا الہ کو بچا رہے ہیں, آپ اپنے دین کو بچا رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, کافروں مشرکوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں کب سے, توحید کو بچانے کے لیے, توحید کو بچانے کے لیے. توحید تو اپنے اپنے فرقے کی بات ہے. جس نے جسے رب مانا اس نے بچایا. اللہ تو نمرود بھی بنا تھا, فرعون بھی بنا تھا, شداد بھی بنا تھا, لیکن بنا تھا. علی بنے نہیں, بنائے گئے. وہ بنے تھے, چونکہ بنے تھے اس لیے ان کا کوئی ماننے والا نہ رہا. علی خود بنے نہیں تھے, کچھ لوگوں نے بنایا تھا, وہ آگے نکل گئے. اب تک بنائے بیٹھے ان کا عقیدہ. شام میں نکل گئے, شام چلے گئے. کہ تو صحیح, اب جو یہاں علی پہ تبرہ ہو, اب شام میں جا کے دیکھ لیجئے, اب معاویہ کا دور نہیں ہے, نصیریوں کا دور ہے. آپ بہت خوبصورت انداز سے تقریر سننے کے عادی ہیں, لیکن اب فکری گفتگو ہے اور اسے ذہن میں آپ کو بٹھا لینا چاہیے کہ اگر کوئی نصیریوں پہ اعتراض کرتا ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے, مطلب ہم کوئی جڑ رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھا دیں پورے عالم اسلام کو, اگر معاویہ 40,000 ممبروں سے علی کو گالیاں نہ دیتا تو کبھی نصیری نہ بنتے. اس حد کو بھول گئے, یہ حد نظر آ رہی ہے. اور ہم فضائل پڑھیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاؤ, اور خارجیوں کا دین جہاں چل رہا ہو وہاں کوئی اعتراض نہیں, وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور آپ کریں گے کیا ان کا, اس لیے کہ انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا. بشار الاسد نصیری ہیں, ان کے ابا حافظ الاسد نصیری, پوری فوج سارے نصیری, سب نصیری. اور ان کا عقیدہ لیا, بچے کو پھینک دیا, بچ جا اگر علی کا ہے, مر جا اگر دنیا کے اللہ کا ہے, تبھی تو زندہ. وہ علوی کہلاتے ہیں. اچھا ان کا بڑا احترام ہوتا ہے,
اس لیے کہ زیارت کرنے بھی آتے ہیں حضرت زینب کے روضے پہ، جناب سکینہ کے روضے پر، حکومت ان کی اور اندر سے علی کو خدا مانتے، تو ان سے کون چھڑوائے گا؟ کبھی وہ شاہ عبداللہ سے ملنے چلے جا رہے ہیں، کبھی کویت کے حاکم سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی امارات جا رہے ہیں، جاتے سب سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بادشاہ یہ نہیں کہتا عقیدہ چھوڑ دو، علی کو خدا کا مانو۔ پتہ ہے اپنے ملک کا حاکم ہے، مان رہا ہے تو اپنے ملک میں مان رہا ہے۔ اسی ملک میں جہاں معاویہ نے علی کو بلانے کی کوشش کی تھی، آج سب علوی ہیں، اور حکومت شام میں علی کی بیٹی زینب کی ہے، زینب کی حکومت۔ تو اس پہ غور کیا کیجئے، اس میں چڑھنے کی بات نہیں ہے، نہ آپ چڑھے اور نہ کوئی دوسرا چڑھے، یہ ایک قدرت کا راز ہے نصیری کا ہونا۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ علی ایسی ہستی پر تبرہ کیا گیا، اس کا جواب ہے کہ جو خدا مثال تھا اس پہ تبرہ، یہ جواب ہے تبرہ بازی کا جو علی پر ہوا۔ اس کا جواب ہے کہ علی کو تم نے سمجھا کہاں؟ اگر علی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے، جملہ لے لو، اگر علی اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے تو نصیری کیا، وہابی، اہل حدیث، سلاسل کی لڑائی ختم ہوئی اور علی آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا ہم استقبال کریں گے، گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا اور لے کر مدینے میں آئے، اور کہتے چلے علی سے یہ شاندار حدیث، یا علی آج میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ جو کبھی بیان نہیں کیے، لیکن ڈرتا ہوں اگر وہ فضائل بیان کر دوں تو میری امت تمہیں خدا ماننے لگے۔ تو رسول اللہ بھی ڈر رہے تھے، جس توحید کے لیے رسول نے قربانی دی تھی اس کا رخ موڑ رہا تھا۔ علی کے فضائل چھپا کر رسول اللہ نے توحید بچا، فضائل چھپا کر توحید بچائی۔ اور علی ہیں کہ فنا فی اللہ، محبت ایسی تھی، عشق ایسا تھا، عشق الہی، جہاں جہاں ذرا سی بھی کوئی منزل ایسی آ رہی تھی کہ رخ کہیں کا کہیں مڑ جائے، علی اس راستے سے ہٹ جاتے تھے، علی اس راستے سے ہٹ جاتے تھے۔ خیبر میں جب مرہب کو مارا اور در خیبر کو اکھاڑا تو ہر ایک نے کہا علی ایسی طاقت، یعنی منزل وہاں بھی یہی آ گئی تھی، اس لیے کہ پورا اسلام تباہ ہونے والا تھا، مسلمان یہودیوں کے ہاتھے ختم ہو رہے تھے۔ علی نے خیبر کا در اکھاڑ کر، مرہب کو مار کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بچایا۔ تو منزل تو یہی تھی کہ جو محسن ہو پھر اس کے لیے کچھ کہیں، تو جو کچھ کہنے والے تھے علی سمجھ گئے کیا ارادہ ہے ان کا، ایک جملے میں سب کچھ ان کے ارمان دفن کر دیے۔ کہا علی در خیبر اکھاڑ لیا، مرہب کا خود جو لوہے اور پتھر کا تھا اسے کاٹ کر زمین تک ذوالفقار لائے، یہ تو اچنبا تھا۔ تو علی نے کہا یہ قوت پروردگار ہے کوئی اللہ کا ماننے والا علی جیسا کہ اپنی ہر بات کا کریڈٹ اللہ کو دیتا جاتا ہے اور توحید کو بچاتا جاتا ہے۔ ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں، شرم آنی چاہیے، لفظ منہ سے نکالتے وقت شرم آنی چاہیے کہ یہ نصیریت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کیوں نصیریت کی طرف جائیں گے؟ کاہے کے لیے نصیریت کی طرف جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے علی کی معرفت حاصل کی، ہم نے علی کی معرفت حاصل کی۔ ہاں جب کہا دنیا نے
کہا جب سندھ کا سفر علی نے کیا اور لوگوں نے شکایت کی، جب سندھ آئے خیبر کو فتح کر کے درہ خیبر سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوئے، مکران ہوتے ہوئے واپس گئے، جہاں جہاں قدم بنتے گئے پتھر پہ لوگ کلیجے سے لگاتے گئے۔ اب یہ تو سندھ کی عقیدت تھی کہ ہر جگہ قدم شریف، مولا علی قدم شریف، انہیں قدم ملے، انہوں نے لگا لیا، درگاہیں بن گئی۔ یہ ہے میرے علی کی شان۔ پتھر اٹھا اٹھا کے لوگ اس حیدرآباد سے اس حیدرآباد تک گئے۔ کہاں کہاں علی کا سفر ہے۔ شارجہ میں بھی ایک جگہ بنی ہوئی ہے پہاڑی پر، قدم شریف علی مولا، وہاں بھی پتھر پہنچا ہوا ہے، جو پتھر سے گھبراتے ہیں۔ جو پتھروں سے گھبراتے، وہاں بھی یہ مقام بنا ہوا۔ کہاں کہاں علی کے قدم ہیں، کہاں کہاں علی کے قدم ہیں۔ اور بلوچستان کی طرف جائیے تو کیا کچھ عجائبات علی کے نظر آتے ہیں۔ یہ سب مظہر العجائب کے عجائبات ہیں۔ اور ان ساری منزلوں سے علی کتنی آسانی سے گزرے۔ ان کا کہ بھئی یہ دریائے سندھ جو ہے یہ سیلاب لاتا ہے اور گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، گاؤں برباد ہو جاتے ہیں، ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس دریا کا رخ موڑ دیجئے۔ انہیں پتا تھا علی دریا کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ معرفت حاصل کر لی تھی سندھ والوں نے، جبھی تو یہاں اب علی علی ہو رہا ہے، تو علی علی ہو رہا ہے۔ ہر تیسرے سندھی کا نام علی پر ہوتا ہے، ہر سندھی کے گھر پہ علم ہوتا ہے، تو یہ علم ہوتا ہے، تو یہ علی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ سب علی کی محبت میں سرشار ہیں۔ آپ نے دریا کا رخ موڑ دیا۔ یہ تو دریا اب بہ رہا ہے، ہوائی جہاز سے دیکھیں کدھر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ اس کا روٹ نہیں تھا، علی نے اس کا روٹ بدلا۔ پھر انہوں نے کہا ایک اژدہا ہے پہاڑی پر، وہ آتا ہے ہمارے بچے کھا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ گئے، لوگوں نے کہا یہ سو رہا ہے مار دیجئے۔ کہ دشمن کو ہم دھوکے سے نہیں مارتے۔ ٹھوکر سے اسے اٹھایا، جب وہ مقابل آیا تو ذوالفقار سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ علی کے لیے کیا مشکل تھا، جو جھولے میں اژدہے کو مار چکا ہو، تو جوانی میں اژدہا کیا تھا، کیا تھا۔ اب وہاں تک گئے کافرستان تک علی، اور وہاں کالے کافر نے علی پہ حملہ کیا۔ لوگوں نے شکایت کی ہمیں پریشان کرتا ہے جنگل سے آ کے۔ علی نے ذوالفقار کی نوک لگا دی۔ نوک لگنا تھا کہ زخم ہوا، رسنے لگا، آج تک زندہ ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں کافرستان کے جنگل میں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ علی کا کوڑا، بجلی جب چمکتی ہے تو اس کا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ یہ پورا پروگرام بی بی سی پہ آ چکا ہے، رضا علی عابدی نے پیش کیا ہے۔ وہ جا کے ملے ہیں کالے کافر سے۔ ارے بھائی عجائبات ابھی بھی ہیں علی کے، دنیا میں نکلیے تو، لوگوں سے ملیے تو، لوگوں سے پوچھئے تو۔ ہم تو بس اتنا ہے کہ بیان کر دیتے ہیں اور راہ بتا دیتے ہیں معرفت علی کا راستہ کیا ہے، معرفت علی کا راستہ کیا ہے۔ اور یہ گھرانہ آپ بات کرتے ہیں ایک علی نہیں، اگر 14 ایک جگہ آ جاتے تو محمد سے مہدی تک سب کو دنیا خدا مان لیتی۔ آپ اس پہ حیران ہو گئے، صرف عباس اگر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو حسین کی احتیاط تھی کہ اس طرح نگاہوں پہ پردے ڈالے۔ یہ پردے ڈالتے گئے کہ کہیں ہمیں خدا نہ سمجھ لینا، ہمیں خدا نہ سمجھ لینا۔ امام زمانہ سے خط لکھ کے پوچھا گیا حسین ابن روح کے ذریعے کہ یہ بتائیے کہ یوسف ایسے نبی ماں کی قبر سے لپٹے تھے، سوداگر نے منہ پہ تماچا مارا، اللہ عذاب لے آیا، زمین ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا۔ ایک تماچا نبی کے بیٹے کے منہ پہ پڑا تو سارے عذاب آ گئے۔ جواب دیجئے، نبی یعقوب سے افضل تھے، رسول اللہ یعقوب سے افضل تھے، حسین یوسف سے افضل تھے، اتنے زخم کھائے ہوئے کربلا میں کھڑے تھے۔ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی، عذاب کیوں نہیں لایا، طوفان کیوں نہیں لایا؟
امام نے جواب لکھا، میرے چاہنے والے کو جواب دے دو کہ وہ نہروان کی لڑائی یاد کر لے، جب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ جان ہماری جائے گی تو گھبرا کر علی کو خدا کہا، اگر کربلا میں عذاب آتا تو جان بچانے کو حسین کے قدموں سے لپٹ جاتے، کہتے تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے۔ خدائی کو بچایا ہے۔ یہ 14 معصوم بھیجے اس لیے گئے کہ اس کے نام کا ڈنکا بجا دیں اور وہ رہ جائے، ہم نہ رہے، اور پھر آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے یہ سب؟ تقریریں اٹھا کے دیکھو، آج 8ویں ہے، کوئی تقریر توحید سے الگ ہو تو بتاؤ۔ توحید سے شروع ہوتی ہے، اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ساری تقریریں تو توحید، میرا موضوع ہی توحید ہے، میرا تو موضوع ہی اللہ ہے، وہی اللہ جو 72 فرقوں کا اللہ ہے، کوئی الگ اللہ نہیں، وہی اللہ جسے دنیا اللہ مان رہی ہے، ہم بھی اسی کو مان رہے ہیں، لیکن جس طرح ہم منوا رہے ہیں کوئی منوا کے دکھائے تو ہم کیا؟ جو صفات ہم بیان کرتے ہیں معصوم کی زبان سے بیان کرتے ہیں تاکہ اثر ہو اور پہچان میں آسانی ہو اور معرفت الہی حاصل ہو۔ اب جملہ سن لو، جملہ سن لو، امام زمانہ نے گواہی دی ہے، امام مہدی نے گواہی دی ہے، اگر حسین عذاب مانگتے اور کہتے طوفان لا تو سب حسین کے قدموں سے لپٹ جاتے اور کہتے تو ہی خدا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حسین کی خدائی چلتی اور صرف حسین خدا کائنات میں ہوتے، اس لیے کہ حسین سے سب کو پیار تھا، پیار بڑھتا جاتا اور خدا مانتے جاتے۔ جملہ سن لو، ملتی ہوئی خدائی کو جس نے چھوڑ دیا وہ یزید کی حکومت لینے گئے تھے، حکومت لینے گئے تھے، حکومت کے لیے لڑنے گئے تھے۔ کیا ہے؟ کہاں ہے یزید کی سلطنت؟ کہاں ہے؟ کس خطے پر ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حسین کو نہیں معلوم تھا حکومت کیا ہوتی ہے؟ وہ عرش کے خلیفہ تھے، وہ خلیفۃ الرحمن تھے، زمین کے خطے کے حاکم تھے حسین۔ اور پھر بھی حسین نے دلیل قائم کی اور فقہی طور پہ قائم کی۔ 60,000 میں زمین خرید لی کربلا کی اور خرید کر کہا یہ میری جاگیر ہے۔ 4.5 میل مربع چاروں طرف جاؤ، 4.5 میل چاروں طرف جاؤ، یہ سب زمین حسین کی خریدی ہوئی، اور حسین اس پہ بیٹھ گئے اور حسین نے آواز دی اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنی ملکیت پہ بیٹھا ہے اور دوسرا اس میں داخل ہو تو وہ جارح ہوتا ہے۔ حسین نے زمین خرید کے کہا میں تو اپنی زمین پر تھا، یزید آیا، وہ آیا، حملہ ادھر سے ہوا، زمین تو میری۔ آج 2 ملکوں میں لڑائی یہی ہے، جارے کون ہے، سرحد کس نے پار کیا، سرحد کس نے پار کیا۔ جو جارے اقوام متحدہ میں شکایت ہوتی ہے، جو جارے ہے واپس جائے۔ حسین کی سرحد میں یزید گھسا تھا، واپس جائے، واپس گیا۔ کربلا پر حسین کی حکومت ہے، وہ یزید کا نام کوئی نہیں جانتا۔ کون نام لے رہا ہے عراق میں یزید کا؟ حاکم ہے حسین عراق کے، ایران کے، ایک بیٹا ایران میں آرام کر رہا ہے۔ کیا نجف، کیا کربلا، کیا سامرا، کیا کاظمین، سب حسین کی حکومت ہے شام تک، شام تک۔ اس حکومت کو آسان نہ سمجھو، حکومتیں زندگی میں ہوتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سامنے نہیں ہیں، حکومت چل رہی ہے اور حکومت کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جب تک بادشاہ زندہ ہے اس کا دربار لگتا ہے، جو زندہ ہے مردہ لوگوں کے لیے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ زندہ لوگ ہیں،
کیا لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں. اور کہا عباس یہاں پرچم گاڑ دو، زمین ہماری، دریا ہمارا، پانی ہمارا، خشکی ہماری، یوں تو کائنات ہماری. خرید کر سمجھانے کے لیے مادی لوگوں کو قیمت سے سمجھتے ہیں، قبضے سے سمجھتے ہیں. حسین نے کہا یہ ہے ہماری سرحد، اور یہاں عباس علم گاڑو. اور پھر حسین نے آواز دی بتاؤ کون سا علم ہے یہ وہ علم ہے جو بدر میں اٹھایا گیا. اٹھایا کس نے؟ علی نے. یہ علم احد میں تھا، یہی علم خندق میں تھا، یہی علی رات کو اعلان کے ساتھ کہ کل علم مرد کو دوں گا. صفات اور بڑھ گئے، وہ کرار ہوگا، وہ غیر فرار ہوگا. اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب ڈگریاں ملی علمدار کو، یہاں تک کہ حنین کی لڑائی. اور پھر وہ پرچم 25 برس تہ کر کے رکھ دیا گیا. پھر جمل میں کھلا، پھر صفین میں کھلا، پھر نہروان میں کھلا، اور پھر تہ کر دیا گیا. اب یاد رکھنا بدر سے نہروان تک علم علی کا، نہروان سے کربلا تک علم علی کا، کربلا سے قیامت تک علم عباس. اب علم عباس کا ہے. اب علم کی تشریح ہو جائے، معرفت کے ساتھ اٹھایا کرو. علم کی عظمت جانتے ہو کیا ہے؟ وہی علم ہے جو شیش کو ملا تھا، جبریل لائے تھے، وہ ابراہیم تک آیا، ابراہیم نے اس کا پرچم کھولا. وہ علم موسیٰ تک آیا، سلیمان و داؤد تک آیا. پھر اس کے بعد جب عرب میں آیا، عدنان کو ملا، اس کی نسل کو ملا. قصی تک آیا، مکہ فتح ہوا، یہی علم ہاشم کو ملا، عبد المطلب کو ملا، ابو طالب کو ملا. محمد کو دے دیا، محمد نے علی کو دے دیا، بدر میں دے دیا، خندق میں دے دیا، خیبر میں دے دیا، حنین میں دے دیا. وہی علم تہ کیا ہوا تھا جو عباس کو کربلا میں ملا. کربلا کے بعد سید سجاد نے تہ کر لیا. اب 5ویں امام کے پاس آیا، پھر 6 امام کے پاس، پھر 7ویں امام کے پاس، پھر 8ویں امام کے پاس، پھر 9ویں امام کے پاس، پھر 10ویں امام کے پاس، پھر 11ویں امام کے پاس. آج وہی علم امام مہدی کے پاس ہے. جب ظہور کریں گے تو عباس کا پرچم کھولیں گے، عباس کا پرچم کھولیں گے. وہی ذوالجناح جس پہ حسین سوار تھے. جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں علم پھریرا لپٹا ہوا ایک کونے میں استادہ ہے. اور حدیث یہ ہے کہ جیسے ہی ظہور کا حکم ہوگا عباس کا پرچم خود سے کھلے گا. علم بھی معجزہ، ذوالجناح خود آئے گا، آ کے مصلی کے پاس ٹھہرے گا، مہدی سوار ہوں گے. گھوڑا بھی معجزہ، تلوار بھی معجزہ، علم بھی معجزہ. معجزہ نہ ہوتا تو 1400 برس سے جگہ جگہ نظر آتا. اب لوگ پریشان ہوتے پٹکا کیا ہے، پنجہ کیا ہے. یہ تو فرانس والوں سے پوچھو جنہوں نے پیرس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کروائی ہے. صرف اس پٹکے پر، پنجے پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ورجینیا یونیورسٹی میں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے، علاوہ اس کے کہ جو کام 1400 برس میں ہوا ہے، کبھی سونے کے تاروں سے، کبھی چاندی کے تاروں سے، کبھی ریشم کے تاروں سے. اس کے مقصد بتائے گئے. اس میں حسینیت کے کتنے راز پوشیدہ ہیں. لوگ سمجھتے پنجہ، ارے پنجہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاتھ ہاتھ ہاتھ، پورا ہاتھ جس کے نشان لیے جاتے ہیں ایسے کر کے. پہلے انگوٹھا، اب ہاتھ. پورے ہاتھ کی تلاش ہے اس کے اندر کیا کیا ہے. سب کمپیوٹر میں پڑا رہتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے پاس کیا کیا ہے، یہ کون ہے، دہشت گرد ہے، شریف ہے، بدماش ہے. ہاتھ میں راز ہے، ہاتھ میں راز ہے. جب ہاتھ میں راز ہے تو اگر توحید کا ہاتھ ہو، اس میں توحید کے راز چھپے ہیں. دیکھنے میں اللہ لکھا ہے، کہنے کو پنجہ ہے، لیکن اسی میں پنجتن بھی سمائے ہیں. اسی میں ایک ایک انگلی سے لکھتے جاؤ تو محمد علی فاطمہ حسن حسین بھی لکھ جاتا ہے. اب رہ گیا یہ کہ سمبل کاہے کا ہے. سنو سمبل کاہے کا ہے، یہ ہاتھ کا نشان ہے، یہ ہاتھ کا نشان ہے. عباس کے علم میں پرچم تھا، پھریرا تھا،
مشق سکینہ تھی، پنجہ آیا۔ پنجہ کیوں آیا؟ پنجہ لانا لازمی تھا، اس لیے کہ پوری لڑائی پنجے کی تھی۔ یزید نے حسین سے کہا تھا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو، حسین نے کہا سر لے لے، میرا سر لے جا۔ اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے حسین نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور دونوں طرف ہاتھ گھما کر کہا بتاؤ میں یزید کی بیعت سے بری ہوں یا نہیں؟ تو چاہنے والوں نے اس بلند ہاتھ کو پرچم پہ بلند کر دیا، اب تک پکار رہا ہے بیعت نہیں، بیعت نہیں۔ آج 8 محرم ہے نا، تم تیار بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہاتھ بلند ہو کے بتا رہا ہے ظالم کی بیعت نہیں ہوتی جب تک کہ علم اٹھتے رہیں گے۔ یہ احساس پیدا ہوگا کہ ظلم سے کیسے بچا جائے اور اپنی عزت نفس کو کیسے بچایا جائے، اپنے دین کو کیسے بچایا جائے۔ حسین نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ میرا سر لے جا لیکن ہاتھ نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ حسین نے سر کو بھی دیکھا، ہاتھ کو بھی دیکھا۔ سر کو دیکھا، میں تنہا اس سر کا مالک ہوں لیکن یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں آیت یہ آئی تھی جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی تو آیت یہ اتری ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا ہاتھ سب پہ بلند ہے۔ اگر پنجہ بلند نہ ہوتا تو آیت کی تفسیر کیسے؟ اللہ کا ہاتھ سب پہ بلند ہے، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، اب سارے اماموں کا ہاتھ محمد کا ہاتھ، محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ حسین نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، کہا یہ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے۔ اگر میں نے اس ہاتھ کو بچا لیا تو آدم سے لے کر حسن مصطفیٰ تک سب کے ہاتھ بچ جائیں گے، اور اگر بیعت کر لی تو گویا آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، نوح نے اپنی سرکش قوم کی بیعت کر لی، اور ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، عیسیٰ نے یہودیوں کی بیعت کر لی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی، علی نے اپنے دور کے جاہلوں کی بیعت کر لی، حسن مصطفیٰ نے ماویہ کی بیعت کر لی۔ ایک ہاتھ بچا کر اٹھا کر بتایا، آدم کا ہاتھ بچ گیا، نوح کا ہاتھ بچ گیا، ابراہیم کا ہاتھ بچ گیا، موسیٰ کا ہاتھ بچ گیا، عیسیٰ کا ہاتھ بچ گیا، محمد کا ہاتھ بچ گیا، علی کا ہاتھ بچ گیا، حسن کا ہاتھ بچ گیا۔ اس لیے زیارت میں آواز دی گئی السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، یا وارثہ نوح نبی اللہ، یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ آدم کے وارث حسین کیوں؟ نوح کے وارث حسین کیوں؟ ابراہیم کے وارث حسین کیوں؟ موسیٰ کے وارث حسین کیوں؟ عیسیٰ کے وارث حسین کیوں؟ محمد کے وارث حسین کیوں؟ علی کے وارث حسین کیوں؟ خدیجہ کے وارث حسین کیوں؟ حسن کے وارث، فاطمہ کے وارث حسین کیوں؟ اس لیے کہ آدم کی نبوت بچائی، نوح کی نبوت بچائی، ابراہیم کی نبوت بچائی، ابراہیم کی خلت بچائی، موسیٰ کی حیبت بچائی، عیسیٰ کی روحانیت بچائی، محمد کا دین بچایا، علی کی خلافت بچائی، حسن کا خلق بچایا، سب کی عصمتیں بچائیں۔ ایک ہاتھ